اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں، یقیناً نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ انسان کی دینی فکر و عمل کا بلند پایا ایک دفتر ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ یہ سورہ مطففین کی 18 سے لے کر 21 تک کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کے مضمون میں یہ بات چل رہی تھی کہ قیامت میں دو ہی طرح کے گروہ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو جہنمی، فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر فرمایا، اور دوسرے ہوں گے جنتی۔ یہاں پر ان کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، جسے ابرار کہا جاتا ہے، بر سے ابرار ہیں۔ ان کا مقام علیین فرمایا گیا، وہ بلند پایا دفتر میں ان کے اعمال درج ہوں گے۔ علیین علو سے ہے، بلندی سے ہے، یعنی وہ ان کے اعمال کا ایک مقام ہوگا ساتوں آسمان کے اوپر زیر عرش، جہاں پر ان کی ارواح کو بھی رکھا جائے گا جو مومنین ہوں گے، اور ان کے صحائف اعمال کو بھی وہاں پر محفوظ کیا جائے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ ایک لکھی ہوئی کتاب اور ایک دفتر ہوگا جس کو فرشتے دیکھتے ہوں گے، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہوں گے، جو وہاں پر حاضر ہونے والے فرشتے، جو اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی پر مامور ہوں گے۔ یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، اور ایک روایت صحیح مسلم کی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہداء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ کر جنت کی سیر کرواتے ہیں، اور وہاں کے باغات اور وہاں کی جو نہریں ہیں اس میں وہ سیر کرتی پھرتی ہیں اور اس سے مستفید ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اختیار دیتے ہیں۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، سورہ یاسین 23 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حبیب نجار کا واقعے کے تفصیل کے سلسلے میں کہ انہوں نے جب حق کا اعلان کیا اور اقرار کیا تو لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے کہ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو انہوں نے یہ اللہ سے کہا کہ کاش کہ میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہوتا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، بخش دیا اور مجھے اکرام سے نوازا۔ یہ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مومنین کی ارواح کو بھی اللہ تعالیٰ وہیں پر رکھتے ہیں، اور جو شہداء کی ارواح ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہیں پر رکھتے ہیں علیین میں، جو ساتوں آسمان کے اوپر زیر عرش کا جو مقام ہے، اور وہی مقام جنت کا بھی ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنت بھی وہیں پر ہے، اور علیین جس میں مومنین اور مخلصین کی ارواح رہتی ہیں، جہاں پر شہداء کی ارواح بھی رہتی ہیں۔ یہ صرف شہداء اور مقربین کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے یہاں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن سارے کے سارے مومنین کی ارواح بھی وہیں پر رہتی ہیں۔ یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو دوسری قسم کے جو لوگ ہوں گے، جو دیگر گروہ کے لوگ ہوں گے، ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ سجین میں رکھیں گے، جو کہاں پر ہے؟ جو ساتوں زمین کے نیچے تپخ جو ہے اس کے نیچے ہے ان کی ارواح کا مقام، اور وہاں پر جہنم کی طرف سے ان کو جو ایذائیں آئیں گی وہ بھی ان کو پہنچتی جائیں گی، اور اس کی تپش اور گرمی بھی ان کو جاتی رہے گی۔ اس کا اور ایک مطلب یہ ہوا کہ جہنم بھی وہیں پر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ خبروں میں ہی
انسانوں کی ارواح رہتے ہیں اس سے ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر یہ روایت کو جو ہے آپ دیکھیں تو اصل بات تو یہ ہے کہ ارواح تو علیین اور سجین ہی میں رہیں گے، یہ بات تو ثابت ہے قرآن سے اور احادیث سے، لیکن ارواح کا قبروں میں رہنا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حقیقت ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ اگر اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سورج اور چاند زمین سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن وہاں سے رہ کر وہ اپنی روشنی اور اس کی تمازت نیچے پھینکتا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کی گرمی سے اور اس کی روشنی سے، تو ایسا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ارواح کو چاہے علیین یا سجین میں رکھتے ہوں گے، لیکن اس کا ان سے کچھ معنوی رابطہ ان کی خبروں سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے جنہوں نے الہی و نبی تعلیم کے مطابق سفر حیات کی منزلیں طے کی ہوگی۔ علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے چہروں پر تازگی اور رونق محسوس کریں گے۔ اس میں پھر ان جنتیوں کا خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہاں پر جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے اور تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، انہیں نفیس ترین سرب مہر شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اور پھر وہاں پر ان کی خاطر تمام قسم کے غذاؤں کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ شراب پلائیں گے، ایسی شراب جو انتہائی پاک و صاف ہوگی، کسی آمیزش کے بغیر وہ شراب ان کو دی جائے گی، اور پھر اس پر مہر جو ہوگی وہ مشک کی ہوگی، کستوری کی آمیزش والی شراب ہوگی جس سے اس کا مزہ جو ہے دوبالا ہو جائے گا اور اس کی خوشبو میں جو ہے مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور ایسی ہی سرور اور شادمانی کی زندگی کے حصول کے خواہش مندوں کو سبقت کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ روک کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں ان معاملات میں سبقت کرنے کی کوشش کریں جہاں پر ان کو دائمی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جنت کی جو بہترین قسم کی اور ہمیشگی کی راحتیں ان کو حاصل ہوگی۔ یہاں کی چیزیں تو فنا ہونے والی ہے، فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر لوگوں کے پیچھے پڑھنا اور اس میں سبقت کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے اوقات کو خراب کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کرنا ہی ہے تو پھر وہاں کے لیے کوششیں کرو، وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوششیں کرو جیسا کہ عمل تم کو کرنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ جو شراب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے انتہائی اعلیٰ اور نفیس درجے کی شراب ہوگی، اور پھر وہ تسنیم کی آمیزش والی ہوگی۔ تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے شراب پئیں گے، جو جنت کے بالائی علاقوں سے بہتا ہوا نیچے تک آئے گا، جو انتہائی جو ہے نفیس ہوگا اور انتہائی بہترین اور اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی، جس کو خدام جنت جو ہے اہل جنت کو پلائیں گے، جو ایسے برتنوں میں ہوگی جس کو مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، تو ان سے وہ خاطر تواضع کریں گے، اور جس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، وہ تسنیم کا جو چشمہ ہوگا اس سے پانی لے کر جو اہل جنت اس شراب میں ملا کر پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یقیناً جو لوگ دنیا میں مجرمانہ زندگی گزارتے رہے تھے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان منکرین اور کفار اور فجار کا تذکرہ فرما رہے ہیں
جو اہل ایمان کی بے عزتی کرتے تھے اور ان کو جو ہے ذلیل سمجھتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے، ان کو جو ہے اپنی آبروؤں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے اشارے سے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے دین کے اوپر جو ہے ان کو ملامت کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے کہ انہوں نے اہل ایمان کو خوب کھپتی اڑائی، لوگوں میں انہیں ذلیل کیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی جب اپنے اہل و عیال میں لوٹتے، اپنے گھر والوں میں لوٹتے، اپنے دوست احباب کی محفلوں میں لوٹتے تو جا کر وہاں پر بھی ان کا مذاق اڑاتے کہ کیسا ہم نے ایسے بیوقوف بنایا ہے ان کو، اور یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اور یہ کہتے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، جو اہل توحید ہیں ان کو ہمیشہ اہل شرک گمراہی کہتے آئے ہیں، جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل کفر ہمیشہ گمراہی کہتے آئے ہیں، آج بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ جو حد سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے وہ اہل حق کو گمراہ کہتا ہے، اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتا بلکہ دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے، اور سراسر جو ہے جو یعنی باطل جو طبقے ہیں، جو گروہ ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ مومن سمجھتے ہیں اور سارے دوسرے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی کہ کس کو گمراہ کہیں یا کسی کو اور کچھ کہیں۔ آج بھی اس قسم کا جو طبقہ ہوتا ہے، جو عام طور پر یعنی ماڈرن تعلیم یافتہ جو طبقہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی قابل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کہہ لوں، میں جو چاہے کر لوں، اور بیٹھ کر وہ دین پر، دین اسلام پر اور اہل اسلام پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اور لوگوں سے قسم قسم کے جو ہے سوالات کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو اس قسم کا کوئی نگران بنا کر لوگوں پر نہیں بھیجا تھا کہ وہ جو چاہیں باتیں کریں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا خستہ حالی اور درگت دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ سورہ مطففین کی سب سے آخری آیت ہے کہ ان کافروں کو ان کے اپنے کیے کا پورا پورا بدل مل گیا۔ یعنی آج تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں اہل ایمان کا اور ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، وہ عبادتیں کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا اور دیگر اسلام سے جو ہے جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑا کر ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ لیکن اس دن ان کو معلوم ہوگا کہ بیوقوف کون تھا اور گمراہ کون تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے تو یہی اہل ایمان جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے یہ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھیں گے کہ دیکھ لو آج کس کو جو ہے کامیابی ملی اور کون گمراہ ثابت ہوا۔ تو یہ ہے پورا پورا بدل اللہ تعالیٰ ان مومنین کو دیں گے، اور یہ تسلی ہے مومنین کے لیے کہ آج دنیا میں اگر تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جا رہی ہے، تمہیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، تو اس پر صبر کر لو، ایک وقت آنے والا ہے الٹا تم ان کا مذاق اڑاؤ گے۔ یہ ساری صورت میں اگر دیکھا جائے گی تو یہ مطففین جس کا نام ہے یہ تطفیف سے ہے، کمی کرنے اور چوری کرنے، یعنی چیزوں کی چوری کرنے، لوگوں کا حق مارنے کے متعلق ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورہ النساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہی بنیاد بنا کر اس کو بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا یہ کہ تجارت کے ذریعے سے جو باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی طریقہ ہو، باہمی طور پر ایک دوسرے کا مال کھانا جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ چوری چکاری ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے دھوکہ بازی سے ہو، چاہے اور کوئی طریقہ ہو، یہ تمام طریقے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اور اس صورت میں ایک بات کو لے کر معاشرے کی بے شمار برائیوں میں سے ایک برائی کو لے کر بطور مثال کے جو ہے بتائی گئی ہے کہ چیزوں کے جو ہے تولنے اور ناپنے میں تم کمی مت کرو، لوگوں کا جو حق ہے وہ حق ان کو دینے کی کوشش کرو، حقداروں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔
اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے، ویل کا لفظ آیا ہے اس میں کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے اس کے لیے، یعنی اس روز جس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے سارے کے سارے جمع ہوں گے، اولین اور آخرین، پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے روبرو ان کو حاضر ہونا ہے اور ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پیسے کا ان کو حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے کہ تم نے یہ مال کیسے کمایا تھا، کہاں سے چوری کی تھی اور کس کا مال ہڑپ کر لیا تھا، کس کا حق مارا تھا۔ تو اس میں یہی بات پر جو ہے بات بتائی گئی ہے کہ جو بھی جو ہے دوسرے کا مال ہے اس کو اپنا سمجھ کر ہڑپ نہیں کر لینا، بلکہ دوسروں کی حق کو پورا مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔